الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مقدس ترین مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، انعام اور اکرام کا مہینہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے ہم گناہ گاروں کو عطا کیا کہ جس میں ہم خوب عبادت کریں اور عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ سے مغفرت کا سوال کریں اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں. ہمارے اندر تقوی آ جائے، خشیت الہی آ جائے، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا تھا. بس چنانچہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ اپنے اختتام پر ہے، آخری مرحلے میں ہے. صرف کچھ گھنٹے، کچھ گھڑیاں اس رمضان کے مہینے کی باقی ہیں. ایسے وقت میں، ایسے موقع پر کہ جب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آخری لمحات ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یعنی اپنا جائزہ لیں کہ رمضان جن مقاصدوں کے لیے ہمیں دیا گیا تھا، کیا ہم ان تک پہنچ پائے؟ کیا جن چیزوں کے لیے ہمیں رمضان ملا تھا وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوئیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان دیا تھا اس مقصد کو ہم نے پورا کیا؟ بس چنانچہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ایک حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی ان قیمتی آخری گھڑیوں میں اپنے آپ کو اور اپنی پوری توجہ کو اللہ کی طرف کر لیا جائے، اپنے پورے دھیان کو اللہ کی طرف کر لیا جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رمضان میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، ہم سے کمی اور کوتاہی کا ہونا لازمی ہے. اپنی اس کمی کوتاہی کی معافی تلافی کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ایک احساس دل میں ہو رمضان کے رخصت ہونے کا، رمضان کی وداعی کا. اب نہ معلوم گزشتہ سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کون
باقی رہے کون باقی نہیں رہے، ایک حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی ان قیمتی لمحوں میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا جائے، لیکن دوسری طرف ایک جو حقیقت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بازاروں کی طرف بھاگتے ہیں، لوگ چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، لوگ کپڑوں کی طرف بھاگتے ہیں، لوگ جوتوں کی طرف بھاگتے ہیں، لوگ اور دیگر ضروری چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اس افراتفری میں، اس بھاگم بھاگ میں اور اس بے احساسی میں اپنے اصل مقصد کو فوت کر جاتے ہیں، اپنے اصل مقصد کو فوت کر جاتے ہیں، اور وہ ان قیمتی لمحوں کو بازار کی نظر کر دیتے۔ کوئی ٹیلر کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی جوتے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی بازار میں کوئی چیز خرید رہا ہے، تو کوئی دوستوں سے اپنی چیز اور اس کی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا کوئی اور اب رمضان چونکہ ایک مہینہ گزارا ہے تو اس کے بعد اب کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی پلاننگیں کر رہا ہے، اور گویا کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مہینے کی قید کے بعد ہم آزاد ہونے جا رہے ہیں، اب کل سے پھر ہماری وہی زندگی۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑے احساس میں ڈوب جانے کا وقت ہے کہ اتنی قیمتی نعمت ہم سے رخصت ہو رہی ہے، ایسا بابرکت مہینہ، ایسا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ جس میں ہم نے جو کمایا اور جو حاصل کیا وہ دنیا میں سمجھ میں آنے کا نہیں ہے۔ آپ نے جو عبادتیں کی ہیں، جو روزہ رکھا ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو تلاوت کی ہے، جو ذکر و اذکار کیا ہے، جو تراویحیں پڑھی ہیں، قرآن سنا ہے، یہ وہ قیمتی سرمایہ آپ نے اپنے پاس اکٹھا کیا ہے کہ جس کی برابری دنیاوی مال و دولت بالکل نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اور آپ کا ایک سجدہ جو آپ نے خلوص کے ساتھ اللہ کے آگے کیا ہے وہ ایک طرف، کیونکہ وہ آپ کا ایک سجدہ آپ کو آخرت میں اللہ کے یہاں نجات کے لیے کافی ہوگا، اور اگر آپ دنیا کی ساری دولت آخرت میں پیش کریں گے اور نجات مانگیں گے تو وہ دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو نہ معلوم کتنے قیمتی سجدے، راتوں کے، دن کے، تراویح کے، فرض نمازوں کے، نفل نمازوں کے، قرآن پاک کے، ایسی عظیم نعمت اور ایسی عبادت اللہ کی حسب توفیق ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، اور ہر بندے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر شخص نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے معیار کو بنایا، عبادات کا شوق پیدا ہوا۔ کس طرح سے لوگ دوڑ دوڑ کے مسجد آتے ہیں، سنتوں کا اہتمام، فرض سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام، فرض کے بعد کی سنتوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنا پیارا، کتنا اچھا لگتا ہے، روح پرور منظر کہ روح خوش ہو جائے۔ گھر کی خواتین اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کے باوجود قرآن مکمل کر رہی ہیں، بزرگ حضرات قرآن پڑھ رہے ہیں، نوجوان اپنے کام کاج میں وقت نکال کر قرآن پڑھ رہا ہے، دوڑ بھاگ کے اللہ کے گھروں کی طرف، مسجدوں کی طرف، راتوں میں شب بیداری ہو رہی ہے، سحری کے وقت میں تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، افطار کے وقت میں دعا کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا۔ ہر شخص اپنی استعداد، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ، کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا جا رہا۔ کیسا عبادت کا شوق اور جذبہ، کیسا معیار بلند ہوا۔ آپ خود اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا رمضان کے علاوہ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ کیا رمضان کے علاوہ اتنا شوق عبادت کا اور اتنی فکر عبادت کی ہمارے اندر ہوتی ہے
تو یہ رمضان کی برکت سے یہ کیفیت ہماری بنی ہے، اس معیار تک ہم پہنچے ہیں، تو خدا را اپنے اس معیار کو، اس عبادت کے شوق اور جذبے کو جو ہمارے اندر رمضان کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ ان آخری لمحات میں گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے مانگ لیجیے کہ اللہ یہ رمضان میں آپ نے جیسا بنایا، جیسا آپ نے بنایا، جیسا عبادت کی توفیق آپ نے عنایت فرمائی، اللہ ہم فقیر، ہم محتاج، ہم غریب، ہم گناہگار آپ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ساری زندگی ایسا رکھ دیجئے، ساری زندگی ایسا بنا دیجئے۔ اور انسان کی کوشش پر ہی سارے اللہ کے فیصلے ہیں، اگر چاہ لیا اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اور اگر انسان نہیں چاہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان قیمتی لمحوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ جو تقویٰ جس قدر بھی آیا ہمارے اندر، اس نعمت کو سنبھالیے، برائیوں سے دور رہنے کا اور برائیوں کو چھوڑنے کا ایک سلیقہ جو آیا روزے میں، جو ہم نے سیکھا، خدا را اس ملکے کو، اس شعور کو برقرار رہنے دیجئے، اور اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا کہ نہیں میں فرض تو کیا نوافل بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سنتوں کا بھی اہتمام کروں گا، میں رات میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں اللہ سے دعا بھی کروں گا، میں اتنے سپارے روز کے پڑھوں گا، میں اتنی تسبیحات پڑھوں گا، میں اس طرح سے مال خرچ کروں گا۔ تو یہ عبادت کا یہ شوق جو ہوا ہے، اس کو برقرار رکھیے، اس کو باقی رکھیے۔ یہ اگر خدا کی قسم باقی رہ گیا تو ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا۔ پھر اصل عید ہے، اصل جو عید ہے وہ اس کے بعد ہے، اور وہ عید موت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موت کے وقت ان اعمال کی برکت سے ہم خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو یہ رمضان جو ایک مشق کے طور پہ، تربیت کے طور پہ اللہ نے عطا کیا تھا، اس کی قدر کیجیے، آخری لمحوں کی بھی قدر کیجیے، آخری پل کی بھی قدر کیجیے۔ دوسری چیز ہے، بڑی زبردست بات علماء نے لکھی ہے کہ جو بندہ رمضان کو ایسے گزارتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میں اب رمضان کے باہر غلط کام نہیں کروں گا، اور ایسے ہی عبادت کا میرا معمول رکھوں گا، اور بہت نشاط کے ساتھ، شوق اور اشتیاق کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس نے رمضان میں عبادت کی ہوتی ہے، تو اللہ پھر اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر سارا سال اس کا رمضان کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی رمضان میں کرنے کا ایک کام ہوتا ہے، جس کی برکت سے رمضان کے باہر کی زندگی اللہ تعالیٰ اس طرح سے قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک چیز سمجھ آئی کہ یہ قیمتی لمحوں کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، خوب دعا کرنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ سے یہی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ساری عمر بنا دیجیے۔ انعامات آپ نے دیکھ لیے، اللہ کی نعمتوں کی بارش آپ نے دیکھ لی، رمضان آپ نے پریکٹیکلی گزار کر دیکھ لیا، عملی طور پر رمضان کا بھی اور رمضان کی نعمتوں کا بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیا، اللہ نے کیسی اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی، کیسے اپنے انعامات کی بارش فرمائی، کہاں سے آیا، کیسے انتظام ہوا، کیسے ہوا، سب اپنا حال جانتے ہیں، کوئی نعمت کی کمی نہیں آئی۔ اللہ نے وہ چیزیں، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں میرے عزیزوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے انعام میں بہت چھوٹی چیزیں۔ کسی کو اگر آسانی کی زندگی مل جائے،
مال و دولت مل جائے، دنیاوی نعمت اور چیزیں مل جائیں تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ نے تو آپ کو آپ کی عبادتوں پر، آپ کے سجدوں پر، آپ کی نمازوں پر اور آپ کے شوق عبادت پر دنیا کیا، دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایسی نعمت اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے جنت، کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو خیال بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی نعمتوں سے مالا مال جنت اللہ نے آپ کے ہمارے لیے بنا رکھی ہے، اور اس کا وعدہ اپنے حکم کو پورا کرنے پر، کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیے، کہ اللہ کے حکم کو ہر وقت پورا کرنے والے ہم بن گئے تو پھر اللہ کی جنتیں ہماری منتظر ہیں، انتظار کر رہی ہیں ہمارا، ہمارے شوق میں مچل رہی ہیں، کہ جیسے ایک محبوبہ اپنے عاشق کے شوق میں مچلتی ہے، ویسے ہی وہ عظیم جنتیں اہل ایمان کے لیے اور باعمل مسلمانوں کے لیے مچلتی ہیں، پکارتی ہیں اللہ کو اور اللہ سے کہتی ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جنت کو خوشبوؤں کی دھونیاں دی جاتی ہیں اور جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بھلا یہ کون سا موقع ہے، کون سی رات ہے، کیا ہونے والا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ رمضان شروع ہونے والے ہیں، اور رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے، اور جو مسلمان رمضان میں روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں انعام میں دینے کے لیے تجھے سنوار رہے ہیں، خوشبوؤں کی دھونیاں دی جا رہی ہیں، تجھے اور آراستہ کیا جا رہا ہے امت محمدیہ کے روزے دار مسلمانوں کے لیے۔ وہ اس شوق میں مچل پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے، اس کی حوریں کہتی ہیں، وہ بیتاب ہو جاتی ہیں، وہ بھی وہ حسین و جمیل خوبصورت حوریں جو اللہ نے، جن کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی دنیا کی عورت، ایسی خوبصورت حوریں جس عورت کے فریب میں اور جس کی محبت میں اور جس کے شر میں آج انسان کیا کچھ گناہ نہیں کر بیٹھتا، اس سے کہیں گنا زیادہ حسین اور جمیل اور پرکشش اور خوبصورت حوریں اللہ نے اس کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ وہ مچل جاتی ہیں، سنبھال نہیں پاتی اپنے آپ کو، اور اللہ سے گزارش کرتی ہیں کہ اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کی ہم سے منگنی کر دیجیے۔ بیتاب ہے جنت آپ کے لیے، منتظر ہے آپ کے لیے اس کو سجایا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے آپ کے اعمال پر، کہ آپ کے اعمال پر اللہ نے یہ وعدہ کرا۔ آپ اگر اعمال پر رہے، آپ اور شریعت پر رہے تو یہ دنیا تو بہت معمولی ہے، بہت معمولی ہے، اس کی چیزیں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ نے آخرت میں آپ کے لیے کیا تیار کر رکھا؟ روزے کے اجر پر فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرا بندہ روزہ، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں خود اسے عطا کروں گا۔ اتنی قیمتی عبادتیں کی ہیں اللہ نے اپنے فضل سے کروائی ہیں، تو اپنے اس معیار کو باقی رکھیے۔ ایک انسان میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ کسی پوسٹ پر چلا جاتا ہے نا، اب اس نے اپنے اس عہدے پر کام کیا۔ اب یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ ہر ایک کو عہدے کو اور کرسی کو چھوڑنا پڑتا ہے ایک وقت کے بعد۔ اب وہ جس پوسٹ پر گیا، اس عہدے سے وہ دستبردار ہوا، اس نے خود استعفیٰ دیا یا اس کو ہٹا دیا گیا یا جو بھی کچھ معاملہ ہوا اس نے اسے چھوڑا، تو اب وہ اپنے اس عہدے کے لحاظ کو ساری زندگی، نہیں میرا اب اسٹیٹس اس سے ڈاؤن نہیں ہے، میں یہاں تک چونکہ پہنچ چکا ہوں
میں اب اس سے نیچے کام نہیں کروں گا، ہمیشہ وہ اوپر جانے کی، اس سے اوپر کا اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اب اپنے امیج کو ڈاؤن کر، یہ تو دنیاوی عہدیدار لوگ ہیں، دنیاوی سوچ و فکر ہے، اس کے لیے انسان سمجھتا ہے، غور کرتا ہے۔ تو اللہ نے عبادت میں ہمارا معیار بلند کیا ہے۔ جب ہم یہاں آئے ہیں کہ ہمارے صرف جمعے نماز تھی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم 5 وقت کی پڑھنے آئے، یا دن میں کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے، اب 5 ہم نے پڑھی۔ تو اب چونکہ یہاں تک پہنچے ہیں، ہم یہاں تک ہم آئے ہیں، تو کیسے گوارا کریں گے کہ پھر ہم جمعہ والے ہو جائیں، پھر ہم جو ہے ترک کر دیں نمازیں 5 وقت کی، اور پھر ہم جمعہ کے بن جائیں۔ قرآن کی تلاوت پہ آئے تھے کہ 1 سپارہ آدھا سپارہ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تلاوت کا جو معمول بنایا تھا، اب کیسے کہ بس اب قرآن کھلے گا اگلے رمضان میں، کیسے اب نیکی جو ہم روز کر رہے تھے وہ پھر اب اس کا سلسلہ بند کر دیا۔ تو یہ کیسے ہم گوارا کر جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا؟ کیوں ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے؟ اس کی جو وجہ آپ سمجھیں، اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ آپ کی جگہ ہوگی، لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے۔ ہم نے دنیا کو ترجیح، اسی لیے تو ہم دنیاوی عہدوں کے لیے فکر مند ہیں، دنیاوی عزت کے لیے فکر مند ہیں، دنیاوی اسٹیٹس کے لیے فکر مند ہیں۔ آخرت کو ترجیح نہیں دی، آخرت کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا، اور نیکیوں کی عظیمت کو نہیں سمجھا، تو احساس ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احساس پیدا ہوتا تو پھر اپنی فکر کرتے، اپنے اس معیار کو گرنے نہیں دیتے۔ تو خیال رکھیے اس کا، یہ اللہ نے جو نعمت دی، رمضان کی نعمت اپنی جگہ، اس رمضان کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عبادت کی۔ سحری ختم ہو جائے گی، افطار ختم ہو جائے گا، تراویح ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب کوئی رمضان کے باہر روزہ رکھے، روزہ ہوگا، نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ تراویح کی 20 رکعت ایسے جماعت سے آپ نہیں پڑھ سکتے، دنیا کا کوئی امام، کوئی عالم آپ کو نہیں پڑھائے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اگر آپ فرض سمجھ کے روزہ رکھیں گے آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ افطار اس طرح سے رمضان کے فرض روزہ کا افطار سمجھ کے کسی کو کرائیں گے، آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب یہ چیزیں تو ختم ہو رہی ہیں، لیکن جس ذات کے لیے آپ کر رہے تھے، یا جس نے آپ کی ذہن سازی کے لیے آپ کو سے کہا تھا کہ میں 1 پر 70 کا وعدہ کرتا ہوں، وہ ذات ہمیشہ باقی ہے، وہ اللہ ہمیشہ باقی ہے۔ اور اب تو اصل امتحان کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تو آپ کو سلیبس پڑھایا تھا، ابھی تو ہر چیز کھول دی تھی، ابھی تو سب سے بڑے دشمن کو بھی قید کر دیا تھا، ابھی تو اللہ کی طرف سے ماحول بنایا تھا، ابھی تو سارے سہولتیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، لیکن اب شوال کا چاند نظر آتے ہی کھرے اور کھوٹے کا فرق شروع ہو جائے گا۔ اب اصل وہ جو جھاگ تھے پانی کے اوپر وہ سارے بہہ جائیں گے۔ تو اب آپ اپنا جائزہ لیجئے، کیا پایا ہے آپ نے رمضان میں؟ یہ آپ کے روزوں کی قبولیت کی دلیل ہوگی کہ آپ 5 وقت کے بنے یا نہیں بنے۔ احساس تقوی جو روزے کی حالت میں تھا وہ باقی رہا کہ نہیں رہا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جو ملکہ آیا تھا وہ صرف وقتی تھا، دکھاوٹی تھا، بناوٹی تھا یا حقیقی تھا؟ جس کے اندر حقیقی طور پر آیا وہ حقیقی طور پر جڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہیں ملی۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ جس کو اللہ نے قبول کر لیا، جس کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ سال بھر کے لیے رہ گیا۔
یہ مسجدوں کی در و دیوار کا ہو گیا، ان جائے نمازوں کا ہو گیا، ان مسلوں کا ہو گیا۔ مسجدوں کو آباد کرنے، کیونکہ رمضان ختم ہوا ہے، دین ختم نہیں ہوا، اسلام ختم نہیں ہوا، شریعت ختم نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ہے، اس کے وعدے باقی ہیں، اس کے انعامات باقی ہیں، اس کی نوازشیں باقی ہیں، اس کی طرف سے قبولیت باقی ہے۔ تو خدا را رمضانی مسلمان مت بنو۔ ایک جملہ دل نہیں چاہتا لیکن کہنا پڑتا ہے کہ رمضانی مسلمان مت بنو، حقیقی مسلمان بنو۔ اب آ گئے ہو اسلام پہ، اعمال پہ، شریعت پہ، دین پر، تو استقامت کے ساتھ جمے رہو۔ اللہ اس دنیا کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا، وعدہ ہے اس کا۔ بہت چھوٹی چیز، بہت چھوٹی چیز ہوتی، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، بہت چھوٹی چیز، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھا تھی۔ حقیقی مسلمان برقرار رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت سے ان اعمال پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری رمضان کی عبادتیں، بالخصوص ہمارے روزے جو رمضان کا سب سے بڑا عمل ہے، رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، روزے کی قبولیت اور روزے کے تعلق سے اور عید کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کہتے ہیں اس رقم کو جو صاحب حیثیت اور صاحب نصاب لوگ اپنی طرف سے نکالتے ہیں مستحقین کے لیے، غرباء اور مساکین کے لیے، اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں، جسے عام زبان میں فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور عید سے پہلے جو فطرہ دیا جاتا ہے یہ صدقۃ الفطر۔ اس کی فضیلت سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر قال اغنوہم ھذا اليوم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور عید کے دن یا عید کے دن سے پہلے فقراء اور مساکین کو ان کی ضرورت کی چیزوں سے بے نیاز کر دو، تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں اور عید کی خوشی بنا سکیں۔ صدقۃ الفطر اس لیے جائز ہے۔ صدقۃ الفطر کی ایک اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو روزے ہم رکھتے ہیں وہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بندہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کو قبولیت کے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ صدقۃ الفطر نہیں ادا کرنے کی وجہ سے روزے آسمان اور درمیان کے درمیان، اور روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو دور کر دیتا ہے اور انسان کو بھرپور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے مفید۔ دوسرا، اسلام اجتماعیت والا مذہب ہے، جس میں اجتماعیت کو پیش نظر رکھ کے تمام احکامات بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی اجتماعیت بہت پسند ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک مقبول اسی لیے ہے کیونکہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور عید کا دن بھی اللہ کے لیے پسندیدہ اور مقبول اسی لیے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے کہ جب مسلمان اجتماعیت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور ان کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور جب انتشار ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں، جماعتیں اور تنظیمیں ٹکڑیاں بڑھ جاتی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مخالف سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو کمتر اور اپنے آپ کو دوسروں کو کمتر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا جانے لگتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اللہ کی مدد سے محروم کر دیے جائے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد و نصرت اٹھ جاتی ہے، پھر بے یار و مددگار، پھر ذلیل و رسوا،
دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے، لیکن نہتے ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں اور مظلوم ہیں، اور جو بھی کچھ ہے حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ انتشار پر، اختلاف پر، تو اب وقت انتشار کا نہیں ہے، اختلاف کا نہیں ہے، بٹنے کا نہیں ہے، گروہ بندی کا نہیں ہے، جماعتوں اور تنظیموں میں اپنے آپ کو تقسیم کرنے کا نہیں ہے، مسجدوں میں یہ چیز لگانے کا نہیں ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی انٹری اس میں نہیں ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے۔ سمجھائیے ان لوگوں کو، خدارہ سمجھ آ جانی چاہیے اب ان حالات کو دیکھ کر کہ تمہارا خون بہت ہلکا ہو گیا ہے، تمہارا خون بہت ہلکا ہو گیا ہے، روز واقعات سامنے ہیں اور دکھایا جا رہا ہے تمہیں، اور کیا صورتحال ہو گئی ملک کی، کیسی صورتحال ہو گئی کہ دو نہتوں کو، بیڑیوں میں جکڑوں کو، پولیس کی سیکیورٹی میں ہونے کے باوجود، اور ملک کے اندر اتنے بڑے ملک اور پوری دنیا کے سب سے بڑے سنویدھانک ملک اور سب سے بڑی جوڈیشلی، سب سے بڑی کورٹ، اتنی تمام چیزوں کے باوجود لوگ یہاں کی جو ہے عدالتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں کے سنویدھان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو نہتوں کو جو ہے سر عام مار دیا گیا، مظلومانہ کیفیت میں مار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے، جنہوں نے ان کو حکم دیا انہیں غارت فرمائے، اور جو مسلمانوں کی بربادی چاہتے ہیں اگر اللہ نے ان کے حق میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ انہیں ہدایت پر گامزن فرمائے، ورنہ انہیں نیست نابود فرمائے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت مند بہن بیٹیوں اور بچیوں کی عزت کی طرف، بچیوں کی عزت اور ان کے دین و اسلام کو برباد کرنے کے دہانے پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت فرمائے۔ لمحے فکریہ ہے، احساس کرنے کا وقت ہے۔ ہم آج عید کے لیے دوڑ رہے ہیں، ہم عید کے کپڑے خریدنے بھاگ رہے ہیں، ہم عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں۔ آج امت کے نونہالوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ آج ارتداد اور کفر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو کفر سکھایا جا رہا ہے، اور ہم مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں۔ ساری پلاننگیں ہو چکی ہیں، ساری چیزیں درست ہیں۔ علل اعلان کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمان لڑکیاں چاہیے۔ کہاں گئی مسلمان کی غیرت جو کل کسی غیر مذہب کی لڑکی کی عزت کے لیے اپنی جان دے دیا کرتا تھا؟ آج خود اس کی قوم کی بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی۔ آج ہماری بہن بیٹیاں، وہ غیرت مند بہن بیٹیاں، وہ برقع پہننے والی، وہ حجاب کرنے والی، وہ عائشہ، امی عائشہ کے نقش قدم پر چلنے والی، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ، آج وہ کفر میں جا رہی ہے، آج وہ مرتد ہو رہی ہے۔ کلیجے پہ چھری چلتی ہے جب کسی مسلمان لڑکی کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، دل تھرا جاتا ہے۔ یہ ہے امت کی اجتماعیت۔ تب بنے گی اصل عید کہ جب اپنے بچوں کو اسلام پر باقی رکھو گے۔ پہنو تم نئے کپڑے، سلواؤ تم نئے جوڑے، پہنو تم نئی چیزیں، اور تمہاری بچیاں اگر مرتد ہوتی رہی اور تم اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تمہارا خون نہیں گرمایا، تمہارے اندر ایمان کی غیرت نہیں جاگی، تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی یہ کہ فرشتے تمہارے حق میں دعا نہیں کریں گے، تمہاری بچیوں کی عزتیں خطرے میں۔ کب جاگو گے؟ مسلکوں میں ہو، تم جماعتوں میں لڑ رہے ہو، تم نے گروہ بنا رکھے ہیں، تمہارے پسند کی جو بات کرتا ہے وہ تمہیں اچھا لگتا ہے، اور جو تمہارے مزاج کی بات نہیں کرے تم اسے نکار جاتے ہو، تم اس کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہو،
علماء کا مقام تم نے گرا دیا، ممبروں پہ بیٹھنے والے تمہاری آنکھوں میں چبھنے لگے ہیں، ان کے لیے تم لعنت و ملامت اور بد کلامی اور بد زبانی کرتے ہو۔ یہ بربادی کی علامت ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ یاد رکھ لینا، ایسا رمضان اور ایسی عید اور ایسی خوشی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صرف ایک عورت کی درخواست پہ محمد بن قاسم حجاز سے آیا تھا سندھ میں کہ ایک مسلمان خاتون نے اسے خط لکھا تھا، غیرت مند تھا، اور لکھا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی آبرو خطرے میں ہے، یہاں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر میں وہ غیور مسلمان سندھ آیا تھا اور یہاں آ کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ آج کیا ہوا؟ کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ ہم تو یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مت بولو مت بولو، کس کا انتظار کریں؟ اب تو کفر ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، اب تو گریبان پکڑ کر ہم سے کہا جا رہا ہے وہ دن دور نہیں، اگر نہیں اٹھو گے، وہ دن دور نہیں اٹھو گے کہ ان مسجدوں پہ بھی پہرے ہوں گے اور یہاں پہ بھی آنے پہ روکا جائے گا، اور روکا جا رہا ہے۔ اصل عید تب بنے گی کہ ہمارے بچے شرک و کفر سے محفوظ ہوں گے، اور یہ قوم جس کی ذمہ داری ہمارے سر اللہ نے دی ہے، سینکڑوں لوگوں کو جو شرک و کفر کے دلدل میں انہیں ہم چھڑائیں گے۔ آج تو مسلمان للو چپو کر رہا ہے، کیسا جھک رہا ہے، پرنام کر رہا ہے، ٹیکے لگوا رہا ہے، آرتیوں میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، کہاں گئی اس کی غیرت؟ کہاں گیا اس کا ایمان؟ کیا منہ دکھاؤ گے ان صحابہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے نبی کے خاندان کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حسنین کو کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی؟ تم صرف سوئیاں کھا رہے ہو، نئے جوڑے بنا رہے ہو۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے اندر احساس پیدا کرے، اجتماعیت پیدا کرے، انتشار کو اللہ ختم کرے، ہمارے اندر امت کا درد آئے، جذبہ آئے۔ آج غیروں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، اللہ کو بھول گئے۔ آج ان کے استقبال میں لگے ہوئے، اللہ کو بھول گئے۔ تو میرے دوستوں، اسلام کی طرف آؤ، اسلام کی عظمتوں کی طرف آؤ، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو۔ سب سے پہلے انہیں دین دو، سب سے پہلے انہیں دین، خاص طور سے لڑکیوں کے تعلق سے کہ بچیوں کا خیال رکھو۔ اس وقت جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے برائیاں عام ہو چکی ہیں، کس طرح سے عام ہو چکی ہیں۔ بچیوں پر زبردست نظر رکھیں، انہیں تعلیم بھی دیں، انہیں پڑھائیں بھی، یہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ کہیں یہ تعلیم آپ کی بچی سے اس کا ایمان نہ لے چھین لے۔ آپ کی بچی ڈاکٹر انجینئر تو بن جائے لیکن وہ اسلام سے پھر جائے تو یہ کس کام کی ہے تعلیم؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہب بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے، اسلام بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے بچے ایمانی غیرت کے ساتھ پڑھیں، ایمانی جرت کے ساتھ پڑھیں اور ایمانی مسلمان بن کر پڑھیں۔ اگر ایسی تعلیم بچوں کو نہیں مل رہی ہے، ایسی تعلیم ہم بچوں کو نہیں دے سکتے، تو خدا را کم از کم اپنے بچوں کا ایمان بچا لیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بچی اگر مسلمان ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ دین سے پھر گئی تو کسی کام کی نہیں ہے سوائے رسوائی کے، آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ تو فکر کیجئے، اپنے یہاں ایسے ادارے قائم کیجئے، ایسا ماحول بنائیے، ایسی نگرانی رکھیے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بچیوں کو خالی مت چھوڑی۔ اور خاص طور سے میں امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ خود اتنا گر گئے تھے کہ ایک مسلمان غیرت مند لڑکی کو آپ ہوس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج آپ کے اس برے عمل کا نتیجہ ہوا کہ وہ درندے اور وحشی آپ کی بیٹیوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈال دیں۔ اگر آپ اس غلط کام پہ نہیں آتے
آپ مسلمان بچیوں کی عزت کا تحفظ دیتے، آپ ان کی غیرت کو برقرار رکھتے، مجال کے کسی مسلمان بھائی کے ہوتے ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو ہماری ایمانی غیرت تو یہ ہوتی کہ ہمارے محلے کی بہن بیٹی، کوئی بھی لڑکا اس کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ جیسی میرے گھر کی عزت ہے ویسی میرے محلے کی ہر مسلمان لڑکی کی عزت ہے۔ پھر مجال کے کوئی غیر آ کے آپ کے محلے میں کسی غیر کے ساتھ آپ کی بہن کا یہ تعلق ہو، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیے، آپ بھی اپنے آپ کو سنواریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان بچیوں کے تحفظ کی حفاظت کروائے گا۔ لیکن آج خود مسلمان لڑکے لگے ہوئے، خود وہ جو ہے انہی چکروں میں ہوتے۔ ارے اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں حوریں بنا رکھی ہیں، ایسی خوبصورت حوریں، ایسی خوبصورت عورتیں کہ جن کی مثال قرآن میں آپ پڑھیے، کیسی عظیم الشان۔ آپ کہاں ان گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیے، صاف رکھیے، ان گناہوں سے بچیے اور اپنی قوم کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ آپ نگرانی رکھیے، آپ ذمہ داروں کو آ کر بتائیے، آپ کے اندر وہ جنون پیدا ہونا چاہیے۔ آج غیر قوم اتنی بیدار ہو گئی، اتنی بیدار کہ ایک صاحب ابھی سنا رہے تھے کہ صرف گاڑی آگے چل رہی تھی، پیچھے مسلمان لڑکے تھے، اتفاقی طور پر سامنے والوں کا بیلنس بگڑا یا کچھ ذرا سا ٹلہ لگا ہوگا اور وہ گر گئی سامنے والی لڑکیاں۔ اب آپ دیکھو مسلمان کو کس طرح سے پریشان۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات مت کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہو، زبانوں پہ تالا لگاؤ، کیسا مسلمان کو پریشان کر دیا۔ اور پیچھے والے لڑکوں پر یہ مقدمہ تھوپ دیا گیا کہ ان لڑکوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، انہوں نے ہمیں چھیڑا، اور ان کو بیچاروں کو پریشان کیا، جیل میں ڈال دیا۔ اب وہاں جو مجسٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، وہ تو نام سن کے ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے، نہ معلوم کتنے لوگ بے قصور جیلوں میں اور مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم سو رہے ہیں، ہم منتشر ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم متحد ہوتے، ہم یک جماعت ہوتے، ہم ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، تو پھر کسی کی مجال کہ اتنی بڑی لوگوں کی تعداد کے سامنے کوئی بکواس کرے۔ آج آخری بات بتا کے بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر اس چیز نے بھی ہمیں متحد نہیں کیا تو ہماری غیرت ایمانی کا اللہ ہی محافظ ہے، کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی، علل اعلان ہو رہی ہے، جرت مندی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ کتے، وہ نالائق، وہ بدبخت اور وہ ذلیل اور وہ رذیل لوگ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے۔ ہماری خاموشی کو توڑنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی طرح سڑکوں پہ آئیں، کم از کم ہم متحد تو ہو جائیں، ہم ایک زبان تو، ایک جان تو ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر تو آ جائیں، ان چیزوں کو لے کر ہم سنجیدہ تو ہو جائیں، ان چیزوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ہم تدبیریں تو سوچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمیں یہ نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، غیرت ایمانی پیدا فرمائے، بچوں کے مستقبل کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے ہم سب کو متوجہ فرمائے اور توفیق فرمائے۔ ہر برقع پہننے والی لڑکی پر آپ نظر رکھیے، آپ دھیان رکھیے، اس کے والدین تو بدرجہ اولا اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے بھائی بدرجہ اولا ذمہ دار ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے نالج میں یا آپ کے سامنے کوئی مسلمان لڑکی اپنی شناخت کے، اپنی پہچان سے، اپنے لباس سے آپ کو محسوس ہو، تو آپ بھی اس کی نگرانی کیجیے، اس کا جائزہ لیجیے، پتہ کیجیے اور ذمہ داروں کو بتائیے کہ ہم نے یہاں یہ چیز دیکھی۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں بند ہوگی۔ اپنی بہن بیٹیوں کو اس کے ساتھ دین سکھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔